السلام علیکم، میرا نام ہے حسن راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل راؤنڈ بٹ فاؤنڈ۔ بات کریں گے نون لیگ کی۔ کیا نون لیگ موروثی سیاست کے پنجوں میں جکڑی رہے؟ امیر الحسنات کے بعد کیا اور پرندے بھی اڑنے کو تیار ہیں؟ مفتی اسماعیل اور اکاؤنٹنٹ اسحاق ڈار کی لڑائی کیا رنگ لائے گی؟ کیا نواز شریف کی صحت انہیں پاکستان آنے کی اجازت دیتی ہے یا مریم نواز کی واپسی مکمل ہے؟ اور چودھری نثار کون سی پارٹی جوائن کرنے والے ہیں؟ پی ٹی آئی کا لاہور میں احتجاج، پورے کا پورا لاہور سڑکوں پر۔ کیا احتجاج میں وکلاء برادری نے بھی حصہ ڈالا؟ ڈالر کی اڑان بے قابو، مہنگائی کا ایک طوفان پھر سے آنے کو تیار، سونے کا ریٹ 1,90,000 سے اوپر۔ اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ناظرین، سننے میں آیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی مفتی اسماعیل نے نون لیگ چھوڑ دی ہے اور اب وہ نئی پارٹی بنانے کے چکر میں ہیں۔ ان کے اختلافات مریم نواز اور نواز شریف سے بہت بڑھ گئے ہیں۔ ایک بہت بڑا دھڑا نظر آ رہا ہے جو نون لیگ میں ان اختلافات کی وجہ سے علیحدہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ نون لیگ کے لیے ایک بہت نازک موڑ ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی نون لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد نواز شریف کی واپسی میں ایک مضبوط جماعت بن کر ابھری تھی، مگر اس دفعہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا سامنا ہے۔ اکثر لوگوں کو مریم نواز کی غلامی قبول نہیں ہے کیونکہ وہ پارٹی کو ایک ڈکٹیٹر کی طرح چلاتی ہے۔ چودھری نثار صاحب نے جناب سلیم صافی صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں کافی دلچسپ باتیں کہی ہیں۔ سلیم صافی صاحب انٹرویو کریں اور عمران خان صاحب کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عمران خان پر شدید تنقید کرنا تو صافی صاحب کبھی بھولتے ہی نہیں۔ جان بوجھ کر انٹرویو کے دوران عمران خان کا ذکر لے آئے اور کہنے لگے عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی لی اور پھر بیچی، حالانکہ اس پر اللہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، جس پر چودھری نثار نے کہا کہ آپ تو توشہ خانہ کا ذکر نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ پھر بہت سے نام ہیں جو منظر عام آئیں گے۔ ظاہر ہے نون لیگ کے دور میں وہ وزیر داخلہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سے عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ ان سے کوئی بات ڈھکی چھپی تو ہے نہیں۔ محاسبے کے نام سے ناصر جمال جو کہ ایک کالم نگار ہیں اور بیحد اچھی سوچ کے حامل رائٹر ہیں، انہوں نے ایک کالم میں لکھا ہے کہ یہ نگران وزیر اعلیٰ کے بارے میں اور اس کے تقرری پر اور اس تقرری کے بعد کی صورتحال پر روشنی ڈالی ہے۔ جناب ناصر جمال نے انہوں نے کیا کہا ہے، کوئی ہمیں ریڈ لائن کراس کرنے کے دعوے نہ دے۔ جب بات ریاست کے وجود تک آ پہنچتی ہے تو پھر کون سی ریڈ لائن باقی رہ جاتی ہے؟ ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق بلند کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ محسن نقوی کی تقرری پری پول ریگنگ کا نقطہ آغاز نہیں، موج ثریا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ان کو لگایا گیا ہے یہ دھاندلی کریں گے، دھاندلی نہیں بلکہ بہت بڑا دھاندلا کریں گے۔ پرویز الہی بھی اسٹیل مل میں نیب کے ساتھ ان کی پری بارگیننگ کا رونا رو رہے ہیں۔ سیکٹری الیکشن کمیشن کو بھی ان کا پتہ تھا، اگر نہیں پتہ تھا تو صرف الیکشن کمیشن کو نہیں پتہ تھا۔ آج ہم نے ایک نئے بنگلہ دیش کی جانب قدم رکھا ہے، یہ کہنا ہے ناصر جمال کا۔ تو ناظرین، اسٹیبلشمنٹ نے کبوتر کی طرح آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ یہ جرنیل ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں؟ 70 سالوں سے ملک پر قابض یہ جرنیل اس ملک کا اور کتنا امتحان لیں گے، عوام کی ہڈیوں سے اور کتنا خون چوسیں گے؟ میں حسن راجپوت جنرل آصف منیر سے گزارش کرتا ہوں کہ حالات کی سنگینی کو سمجھیں، اس ملک کے محب وطن اور اس ملک کے غداروں کو پہچانیں۔ یہ ملک پہلے ہی بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو سر پر دستکار سجا ہی دیا ہے تو کم از کم اس کی عزت کا ہی خیال کر لیں۔ لوگوں کے دلوں میں محسن نقوی جیسے لوگوں کو لانے سے انگلیاں تو آپ پر بھی اٹھ رہی ہیں۔ خدا کے لیے اپنے فیصلے دلیری اور جرأت سے کریں، نہ کہ باجوہ باقیات آپ پر حاوی ہو۔ عمران خان نے محسن نقوی جیسے کرپٹ انسان کو وزیر اعلیٰ بنانے پر احتجاج کی کال دی ہے۔ لاہور مکمل سراپا احتجاج ہے۔ عوام کے دل مرجھائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی 90% آبادی صرف اور صرف عمران خان کو پسند کرتی ہے اور شفاف انتخابات کرنا ہی ملک میں بدامنی کو ختم کر سکتا ہے۔ پورا پاکستان دیکھ رہا تھا سندھ کے بلدیاتی انتخابات، جس طرح وہاں دھاندلی کی گئی، جس طرح غنڈہ گردی کی گئی، 4 دن بعد بھی رزلٹ تبدیل کیے گئے۔ عوام سب دیکھ رہی تھی جس طرح ایک پاپولر جماعت کو ہرا کر دوسری جماعت کو پہلی پوزیشن پر رکھا گیا۔
یہ غنڈہ راج کب تک دیکھے گی عوام؟ یہ ناانصافی کے بادل کب چھٹیں گے؟ یہ ذہنوں کی تاریک راتیں کب ختم ہوں گی؟ اب سے پہلے کیے گئے جرنیلوں کے غلط فیصلوں کا خمیازہ پاکستان اور عوام کب تک بھگتے گی؟ کب تک فلڈ کے نام پر جو فلڈ فنڈ ملتے ہیں وہ اشرافیہ ہضم کرتی رہے گی؟ کب تک ہر چیز خریدنے پر اس کی آدھی قیمت کے برابر ٹیکس عوام دیتی رہے گی؟ بچوں کے منہ سے نوالے چھین چھین کر کب تک عوام آپ کے لگژری اخراجات اٹھاتی رہے گی؟ جنرل آصف منیر صاحب، آپ حافظ قرآن ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف آپ کو عطا کیا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، خدا کے لیے کچھ کر جائیں، عوام کے لیے۔ بے شرم وزیر اعظم کہتا ہے کہ جو کل بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا اس کا تعلق پچھلے 4 سال سے ہے، کیونکہ پچھلے 4 سال اس پر دھیان نہیں دیا گیا۔ لاہور پاور سپلائی نے یہ کہا ہے کہ لاہور میں 1 گھنٹہ بجلی آئے گی اور 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ۔ ان بے شرموں سے کوئی یہ پوچھے کہ پچھلے 30 سال سے آپ کا ٹولہ برسر اقتدار ہے، آپ نے ملک کے اندھیرے کیوں دور نہیں کیے؟ یا پھر آپ لندن میں A1 فیلڈ بنانے میں مصروف تھے، وہاں اپنے کاروبار سیٹ کرنے میں مصروف تھے۔ آج پوری PDM ننگی ہو چکی ہے، تمام ادارے ننگے ہو چکے ہیں۔ عوام نے اداروں اور حکومت کے وہ کرتوت بھی دیکھ لیے ہیں جن کو چھپایا جا رہا تھا۔ ہر 5 منٹ کے بعد دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ابھی خبر آئے گی کہ ملک ڈیفالٹ کی، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، آٹا بحران شدید ہے، بجلی بحران نظر آ رہا ہے، اکثر علاقوں میں پیٹرول مل ہی نہیں رہا۔ لیکن ڈان نیوز کی خبر آ گئی ہے کہ اس بے شرم حکومت کے 2200 نئی لگژری گاڑیاں اپنے وزیروں، مشیروں، مختلف محکموں کے افیسروں کے لیے منگوائی گئی ہیں۔ یہ حالت ہے بھوکے ننگے ملک کی، بس اللہ رحم کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔